پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انتخاب ہوا تو چودھری شجاعت حسین نے قوف لیگ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے خط لکھ دیا اور اپنے اراکین کو ہدایت کی کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے۔ اس خط سے تمام صورتحال ہی تبدیل ہو گئی اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب بنتے بنتے رہ گئے۔ اس کے بعد خاندان کے تعلقات میں جو دراڑ آئی وہ گزرتے وقت کے ساتھ وسیع تر ہوتی گئی۔ ناظرین، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے چودھری شجاعت حسین کی ہمشیرہ محترمہ سمیرہ الہی صاحبہ نے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سمیرہ صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ کیوں، کون، کس وجہ سے آخر اس خاندان میں پھوٹ پڑ گئی؟ آپ لوگوں پر بڑا برا وقت آیا ہے سمیرہ صاحبہ، چودھری خاندان پر، لیکن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ آخر کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں آپ کہ آج جو آپ کے خاندان میں پھوٹ پڑی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ سب سے پہلا سوال جو آپ نے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، اس کا ذمہ دار سب لوگ جانتے ہیں کہ نقوی ذمہ دار ہے، جس کا محسن نقوی اس کا ذمہ دار ہے۔ اس نے گھر میں پھوٹ ڈلوائی اور شجاعت صاحب کے بیٹوں کے ذریعے اس نے پھوٹ ڈلوائی ہے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ شجاعت صاحب کے بیٹوں نے عمل کیا؟ آپ یہ ساری پلاننگ محسن نقوی صاحب کی تھی؟ جی بالکل، اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کا پرویز صاحب نے گھر میں رکھا ہوا تھا، ساروں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، شجاعت صاحب نے بھی جوڑ کے رکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سارا پلاننگ اس نے کی کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن پرویز صاحب عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، وہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوئی تھی۔ صحیح۔ اچھا، محسن نقوی صاحب سے بھی مایوس ہیں کچھ آپ؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب سے بھی ان کی جو بات کی جاتی ہے، ایک نسبت کی بات کی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک مایوسی ہے آپ کو؟ کس قسم کی مایوسی؟ محسن نقوی صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ایسا کریں گے؟ نہیں، ہماری کوئی امیدیں بھی نہیں تھی محسن نقوی کے ساتھ، ہمارا تو بالکل اس کے ساتھ نہ کوئی لینا نہ دینا تھا۔ پرویز صاحب کا شجاعت صاحب کے ساتھ تھا، ان دونوں کا تھا، لیکن ہم تو پرسنلی ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن جو شرارت کی، سارا کچھ کیا، یہ اسی نے پلاننگ کر کے، تو یہ سب کچھ اسی نے کیا۔ جی اچھا چودھری شافع، جی فرمائیے۔ جی آپ بتائیں۔ میں عرض کر رہا تھا چودھری شجاعت حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو بربادی کا ذمہ دار ہے وہ مونس الہی صاحب ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مونس الہی صاحب کی وجہ سے آج پرویز الہی صاحب اس مصیبت میں ہے، اور جو خاندان میں پھوٹ پڑی ہے اس کی وجہ بھی مونس الہی صاحب ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذرا رتی بھر بھی نہیں ہے۔ چودھری وجاہت کو یہ کوئی سوال کرے کہ ابھی موسیٰ کی سیٹ سے پہلے جب کہ شافع اور سالک میدان میں آئے تھے تو وجاہت ان کے ساتھ نہیں تھا، دل سے ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی، آپ فکر نہ کریں کہ لوگوں کو آپ کو جانے کی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ تب تک تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اور اگر وجاہت کہہ رہا ہے کہ مونس ذمہ دار ہے، تو مونس اس چیز کا ذمہ دار نہیں بنا رہے کہ جب کہ وہ سی ایم تھے، بھائی جان پرویز صاحب سی ایم تھے، اور حسین الہی اس کا بیٹا اور موسیٰ الہی یہ بالکل مونس کے ساتھ پیش تھے، اور جاتے سی ایم ہاؤس جاتے، اور اس کے بعد حسین باہر چلا گیا، موسیٰ الہی کو وہ ساتھ لے کے جاتے رہے عمران خان کو ملنے، اور ویڈیو بھی ہے اس کی، اور جو فنڈ لیے وہ پرویز صاحب ان دونوں نے لیے، اس وقت کیوں مونس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے؟ اور فنڈ لیتے رہے، مونس کے ذریعے لیتے رہے، پرویز صاحب تو فنڈ نہیں دیتے رہے، مونس کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرتے تھے کہ یہ فنڈ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، پھر پرویز صاحب کے پاس آتے تھے پروف کرنے کے لیے، تب تک مونس بھی ٹھیک تھا اور پرویز صاحب بھی ٹھیک تھے۔ اچانک یہ سارا کچھ ہو گیا کیونکہ انہوں نے موسیٰ کو لے کے آنا تھا، صرف اس لیے یہ ساری خرابی، اور اس لیے وہ نزلہ مونس پہ ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ مونس میں سمجھتی ہوں جو ہماری فیملی میں جس کے کسی کے بچے اس کے اگینسٹ گئے ہیں، اس نے پھر بھی ان کے حق میں ہی سارا کچھ کیا ہے۔ جب بھی میں نے کہا ہے کسی کے بچے کا اس کا خیال کرو، اس نے اس کے باوجود کہ وہ اس کے اگینسٹ تھا، اس نے سب کا خیال کیا۔ جی میں ذاتی طور پہ اس چیز کی گواہی دیتی ہوں۔ صحیح۔